نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے کوٹھڑا عرب علی خان کی اس خوبصورت سرزمین پر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج 34 نشست میں حاضر ہیں. ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن اور جملہ فورمز کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جن میں منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور منہاج القرآن ویما لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں شامل ہیں. اور بالخصوص محترم حاجی منظور احمد صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن، جناب محترم علامہ محمد اخلاق احمد منہاجیگن صاحب، محترم ذوالفقار خان صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن کوچلا، محترم چودھری محمد لطیف صاحب، صدر پاکستان عوامی تحریک، محترم واجب بشرا بی بی صاحبہ، صدر ویما لیگ، محترم حاجی محمد اصغر صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن دولت نگر، تشریف لانے والے جمیع علماء کرام، سادات کرام اور حضور علیہ السلام کی امت کے عظیم نوجوانوں، ہمارے آج کے درس عرفان القرآن کا موضوع ہے غصہ، ڈپریشن اور اس کا علاج.
ہمارا آج کا موضوع ہر انسان کی نجی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس طرح کے موضوعات عموماً ممبر و محراب کی زینت نہیں ہوتے، تو ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی نشستوں میں غصہ اور ڈپریشن کے موضوع کو کیوں لیا گیا؟ تو سامعین، اس موضوع کی سلیکشن کا سبب یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں تو معاشرے میں ہمیں ہر طرف لڑائی جھگڑے اور فسادات نظر آ رہے ہیں۔ گھروں میں ناچاکیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، ہمارے ذہن نفرت اور انتہا پسندی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ معاشرے میں طلاق کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، انتہا پسندی پھر انسانی طبیعت کو فساد انگیزی کی طرف لے جا رہی ہے، اور جب انسانی مزاج میں تنگی آ جائے، انتہا پسندی آ جائے، پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور ان کا نتیجہ پھر قتل و غارت ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں بالخصوص اور معاشرے کا بنظر عمیق مطالعہ کریں تو ہمیں سکھ اور چین بڑا تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ ہر روز ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں قتل و غارت کی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ لہذا آج کے درس عرفان القرآن کے موضوع کا مقصد اولاً تو یہ ہے کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں لا کر اس معاشرے کو بدامنی سے بچا سکیں، اور اس موضوع کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنے غصے کو قابو میں لا کر اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 134 کو تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے، جہاں مالک کائنات متقین کی صفات بیان کر رہا ہے۔ میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ صاحبان تقوی وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، جن پر تنگی ہو یا فراخی ہو، حال جیسا بھی ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، اور صرف غصہ پیتے نہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جس پر انہیں غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے۔
واللہ یحب المحسنین. رب کائنات ان کلمات میں اشارہ دے رہا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہی محسنین ہوتے ہیں، اور جن کو درجائے محسنین نصیب ہو جاتا ہے پھر رب خود ان سے محبت کرتا ہے. تو سامعین، جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم غصہ پینے اور معاف کرنے کی عظمت کو سمجھ رہے ہیں، آئیے اب غور کریں اور سمجھیں کہ غصہ کہتے کسے. ہمارے معاشرے میں مجھ جیسے ایسے بھی کثیر لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی سوچ کے مطابق سمجھتے ہیں کہ مجھ جیسا نرم مزاج کوئی نہیں، لیکن جب غصہ کی تعریفات کو دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ غصے کی ساری آگ انہی کے اندر بھری پڑی ہے. تو آئیے پھر لفظ غصہ پہ غور کریں. غصے کے ساتھ لفظ غصہ، اس کا لفظی معنی ہے رنج و ملال، لفظی معنی ہے تیش و تپش، اشتعال انگیزی. اور غصہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ اپنی زندگی میں مگن رہتے ہوئے جب کبھی کوئی عمل ہماری خواہش یا مرضی کے خلاف ہو جائے، زندگی میں امور زندگی سر انجام دیتے ہوئے جب بھی کوئی کام انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے، جب بھی کوئی عمل ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے، تو جب بھی کوئی کام ہماری چاہت اور مرضی کے خلاف ہو جاتا ہے اس پہ انسان کی طبیعت میں ایک کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے، انسانی مزاج میں ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے، انسانی طبیعت میں اشتعال آتا ہے. تو جب کوئی عمل انسان کی خواہش، طبیعت اور مرضی کے خلاف ہوا، اس پر رد عمل کے طور پر طبیعت میں جو تناؤ آیا، جو کھنچاؤ آیا، جو اشتعال آیا، اسی اشتعال کو غصہ کہتے ہیں. اسی اشتعال کو غصہ کہتے ہیں. اب ہر بندہ اپنے اپنے مزاج کو دیکھتا جائے. مثلا اب میری طبیعت تھی کہ مائک دائیں طرف لگایا جاتا، لیکن لگ گیا بائیں طرف، تو اب میرے مزاج کے کام خلاف ہو گیا. تو جب مزاج کے خلاف ہو گیا تو چہرے کا رنگ بدل گیا، طبیعت میں کھنچاؤ آیا، ایک اشتعال پیدا ہوا. تو جب وہ اشتعال ظاہر ہو گیا تو اسی کو غصہ کہا. تو جب غصہ کی تعریف سمجھ گئے تو اب جانے غصہ کی 3 اقسام ہیں. یہ ابتدائی 15 سے 20 منٹ کی گفتگو اگر سمجھ گئے تو پھر زندگی میں غصے کا علاج سمجھ جائیں گے. میں نے عرض کیا چونکہ ہمارا یہ موضوع رسمی نہیں ہے، جذباتی نوعیت کا نہیں ہے، اس لیے آپ کو سر کا پاک کان بن کے اس کو سمجھنا ہوگا. غصہ کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم ہے غیر فعال غصہ، پیسو اینگر، انسان کی طبیعت میں چھپا ہوا غصہ. دوسری قسم ہے فعال غصہ، اگریسو اینگر، جارحانہ غصہ. اور تیسری قسم ہے تصریحی غصہ، مصرحانہ غصہ. اب تینوں اقسام کو سمجھتے. غیر فعال غصہ،
ایسا غصہ جو انسان کے مزاج کے اندر چھپا ہے، جو انسان کی طبیعت میں چھپا ہے، اور اندر ہی اندر وہ غصہ جو چھپا ہے وہ پک رہا ہے، اور پکتا پکتا لاوا بنتا جا رہا ہے۔ یہ غصہ جسے پیسو اینگر کہا، انسان کے مزاج میں چھپا ہوا غصہ کہا، یہ غصہ اگر مزاج کے اندر چھپا رہے تو یہ کینہ کا باعث بنتا ہے، پھر اس سے کدورت جنم لیتی ہے، پھر اس سے مزاج میں بغض اور حسد آتا ہے، پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جب کسی کی نفرت انسان کی طبیعت میں آ جائے پھر اس کا چہرہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ چہرہ دیکھنا تو کجا، اگر کسی مجلس میں اس کا نام لیا جائے تب بھی ہمارے چہرے کا حال بگڑ جاتا ہے۔ کیوں کہ ہمیں اس پر غصہ ہے، اور غصہ اب نفرت میں بدل چکا ہے۔ بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، مثال دینے لگا ہوں گھر کی۔ چونکہ معاشرے کی بنیاد خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کی اکائی میاں اور بیوی کا جوڑ ہوتا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ میں میاں بیوی کی خاص مثال دینے لگا ہوں جسے ہر انسان سمجھ جائے گا۔ یوں سمجھے کہ گھر میں شوہر محترم بیٹھے ہیں، انہوں نے ٹی وی آن کیا اور اپنی مرضی کا کوئی پروگرام لگایا، کوئی اسلامک پروگرام ہو سکتا ہے، کوئی میچ ہو سکتا ہے، جو بھی طبیعت ہے۔ ادھر شوہر محترم نے ٹی وی آن کیا، اپنی مرضی کا پروگرام لگ گیا، اوپر سے زوجہ محترمہ تشریف لائیں، اور زوجہ محترمہ فرماتی ہے ابھی چینل چینج کرے، فلان چینل پر میری مرضی کا پروگرام لگا ہے، میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب شوہر فرماتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے ہو گئے مجھے اس پروگرام کا انتظار کرتے ہوئے، جب یہ پروگرام نشر ہونے لگا ہے تو اب اوپر سے آپ ٹپک آئی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ چینل چینج کر دیں۔ تو اب شوہر کی مرضی ہے کہ چینل تبدیل نہ کیا جائے، زوجہ محترمہ اصرار کرتی ہیں، زور ڈالتی ہیں، اب شوہر چینل تو بدل لیتا ہے، اسے غصہ آتا ہے، غصہ ظاہر نہیں کرتا، اندر چھپا لیتا ہے، غصہ اندر چھپا لیا۔ زوجہ محترمہ بیٹھی، اپنا پروگرام دیکھا، اٹھ کے چلی گئی، دن رات کے اپنے گھر کے معمولات میں مصروف رہی، لیکن شوہر کے اندر غصہ بھرا پڑا ہے۔ 2-4 گھنٹے گزرے، 2-3 دن گزرے، یوں سمجھے رمضان ہے، ادھر یوں ہی 10 روزے گزرے۔ اب زوجہ محترمہ نے فرمایا عید قریب ہے، مجھے نئے کپڑے لے دے۔ بس زوجہ محترمہ کا کپڑوں کا نام لینا تھا، شوہر محترم پھٹ پڑے، بھی آپ کا اور کام ہی کوئی نہیں، میں بڑی مشکل سے 4 آنے کما کے لاتا ہوں اور آپ ہر مہینے بازار کا چکر لگواتی ہیں، 10-10 ہزار کے جوڑے خریدتی ہیں، آپ کو احساس ہی کوئی نہیں میں کتنی مشکل سے لاتا ہوں۔ اب وہ غصہ جو اندر چھپا تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ اب زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ شوہر محترم میں نے تو عید کے لیے صرف ایک جوڑا کہا ہے، غصہ کرنے کا کوئی معاملہ تو نہیں تھا۔ تو سامعین محترم، یہ جو اب کپڑوں کے نام پہ غصہ آیا، یہ غصہ اصلاً اس موقع کا نہیں تھا، یہ غصہ تو وہ تھا جو 2 دن پہلے سے شوہر کے اندر بھرا پڑا تھا، چھپا ہوا تھا، جو لاوا بنتا جا رہا تھا۔ اب یہ غصہ اگر اندر چھپا رہے تو پھر گھروں کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے، چونکہ یہ چھپا ہوا غصہ پھر مزاج میں نفرت و کدورت لاتا ہے، بغض و حسد لاتا ہے، اور جب میاں بیوی میں
نوبت نفرت تک آ جائے پھر گھر میں سکون نہیں رہتا، آخرکار طلاق ہو جاتی ہے۔ اللہ معاف کرے۔ تو سامعین، غصہ کی دوسری قسم ہے فعال غصہ، اگریسو اینگر، جارحانہ غصہ۔ اب اسی مثال کو سامنے رکھے میں وقت بچاتا ہوں۔ ادھر زوجہ محترمہ نے جب شوہر کو فرمایا کہ چینل چینج کرے، شوہر نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اتنے دنوں سے اس پروگرام کا انتظار کر رہا تھا، میں چینل چینج نہیں کرتا۔ ادھر شوہر نے انکار کیا اور فوراً زوجہ محترمہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب زوجہ محترمہ نے جارحانہ غصہ دکھایا، زبان چل گئی، اب کہتی ہیں میں صبح سے لے کے شام تک آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہوں، اپنی مرضی کا ڈرامہ بھی نہیں دیکھ سکتی، سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں، کھانے پکاتی ہوں، آپ کی مرضی جو کہتے ہیں پکا دیتی ہوں، لیکن آپ کو اتنا بھی خیال نہیں کہ میں چند منٹ کے لیے سکون کر دوں۔ اب زوجہ محترمہ نے غصہ چھپایا نہیں بلکہ دکھا دیا، اور اتنا شدید دکھایا کہ جارحانہ انداز اپنایا، زبان چل گئی اور چلتی چلی گئی، اور زبان چلتی چلتی یہاں تک لے گئی کہ بدتمیزیاں ہوئی، ایک دوسرے کے خاندانوں کو حرف اندازی کی گئی، خاندانوں کے نام کو حملہ اندازی کا نشانہ بنایا گیا۔ جب بیوی بولتی چلی گئی تو آخرکار یہاں بھی پھر گھر ٹوٹنے پہ آئے، طلاق ہوئی۔ اللہ معاف رکھے۔ تو اب سامعین غور کریں، جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں ان میں غصہ کی کے دو ہی اقسام آپ کو الا ماشاءاللہ نظر آتی ہیں، یا غیر فعال غصہ جو بغض و حسد اور نفرت کا باعث بنتا ہے، یا فعال اور جارحانہ غصہ جو بدتمیزی کا سبب بنتا ہے۔ اگر غصہ کی یہ دونوں اقسام یا ان دو میں سے کوئی ایک قسم انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے، اگر کوئی انسان مسلسل غصے میں رہنے لگے، صبح و شام اس کے چہرے پہ غصے کی کیفیت ہو، ہر وقت اگر کسی کے چہرے پہ 12 بجے رہے، اولاد سامنے آئے تو ان پہ غصے ہو گئے، بھائی اور دوست سامنے آئے تو ان پہ غصے ہو گئے، کوئی پڑوسی سامنے آیا تو اس پہ غصہ کر دیا۔ اگر کسی انسان کے مزاج میں یہ غصہ شامل ہو جائے اور الى حاضر قیاس ہر وقت انسان کے چہرے پہ غصے کی کیفیت نظر آتی رہے، پھر کہ صرف غصہ نہیں رہتا، پھر ڈپریشن کا مرض بن جاتا ہے۔ یہی غصہ پھر آگے بڑھتا بڑھتا ڈپریشن کی بیماری بن جاتا ہے، ڈپریشن کا موذی مرض بن جاتا ہے۔ اب جسے ڈپریشن ہو گیا اس کی زندگی کا سکھ جاتا رہا، اس کی زندگی کا چین جاتا رہا، اس کی زندگی کا اطمینان جاتا رہا، چونکہ ڈپریشن اتنی مہلک بیماری ہے اور اتنا موذی مرض ہے، جس کو ڈپریشن ہو جاتا ہے پھر وہ ہر وقت وہم میں رہتا ہے۔ تو سامعین محترم، جب غصہ کی یہ دو اقسام سمجھ گئے، تیسری قسم ہے تصریحی غصہ، مصلحانہ غصہ۔ یہ نقطہ اعتدال ہے، جہاں میں نہ انسان غصے کو اندر چھپا کر لاوا بناتا ہے اور نہ ہی جارحانہ انداز میں گالم گلوچ کرتا ہے۔ یہ وہی قسم ہے جس کا ذکر رب کائنات فرماتا ہے وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ، کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو غصہ آتا ہے تو وہ غصہ پی جاتے ہیں، وہ غصہ کا کڑوا گھونٹ پی جاتے ہیں، اور صرف غصہ پیتے نہیں وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، بلکہ رب کی رضا کے لیے جس پر غصہ آتا ہے اسے معاف کر دیتے۔ یہ نقطہ اعتدال ہے۔ تو سامعین، جب ہم غصہ اور ڈپریشن کی تعریفات کو سمجھ گئے،
اب آئیے کہ اس غصہ اور ڈپریشن کے نقصانات کو دیکھیں. جب بھی کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس انسان کی زندگی کا سکھ اور چین برباد ہو جاتا ہے. ہر وقت اسے وہم آتے، وسوسہ اندازی ہوتی ہے، مسلسل سر میں درد رہتا ہے، نیند نہیں آتی، اس کے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، اعصابی تناؤ، ہر وقت ذہن پر دباؤ رہتا ہے. پھر انسان اگر غصہ اور ڈپریشن کی اس کیفیت میں بھی اپنا علاج نہ کرے تو انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہنے لگتا ہے، اور اگر علاج نہ کیا جائے تو پھر دل کے دورے پڑتے. اور جب نوبت ڈپریشن کی وجہ سے دل کے دوروں تک آ جائے، اب اسے سامنے موت ہی موت نظر آتی ہے، اب زندگی کا سکون ختم ہو گیا. تو سامعین محترم غور کریں کہ دل کے دوروں تک پہنچنے تک، ہائی بلڈ پریشر تک، پیچھے ساری کی ساری جو بیماریاں ہم نے گنی ہیں، ان کے پیچھے بنیاد کیا بنا؟ اونچا بولیں گے اور اونچا بولیں، غصہ. تو سامعین وہ غصہ جس کی ابتدا کبھی بھی اولاد کو جھڑکنے سے ہو گئی، یا اپنے شوہر یا شوہر کی زوجہ سے طلب کلامی سے ہو گئی، بنیاد وہ 2 منٹ کے جملے تھے، طلب کلامی تھی. اگر وہ طبیعت میں مستقل ہو گئی تو آخرکار دل کے دوروں تک لوگ چلے. تو اب کیا سوچتے ہیں؟ کیا غصے کو ابتدا میں ہی قابو کرنا چاہیے یا چلتے رہنا چاہیے؟ آغاز میں ہی غصے کو قابو کر لینا چاہیے. پھر آگے غور کریں کہ غصہ کے اسباب کیا ہیں. غصہ کا سبب جہاں پر بھی انسان کا ذہن ہم آہنگی محسوس نہیں کرتا، وہاں پہ انسان غصے میں رہتا ہے. یعنی جس مقام پر بھی ذہنی طور پہ انسان کی ہم آہنگی نہیں ہوتی، چاہے وہ گھر ہو، محلہ ہو یا آفس ہو، جہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی انسان ذہنی طور پہ ہم آہنگ نہیں، وہاں پر تناؤ ہوگا، اشتعال انگیزی ہوگی اور غصہ ہوگا. پھر اولاد کی نافرمانیاں بھی غصہ کا سبب بنتی ہیں. پھر انسانی طبیعت کا اعتدال سے ہٹ جانا غصہ کا سبب بنتا ہے. اب مشکل گفتگو ختم ہو گئی. انسان کا قناعت پسندی اور توکل سے ہٹ جانا غصہ کا سبب بنتا ہے. اب قناعت پسندی سے ہٹنا کیا ہے؟ کہ جو اور جتنا اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ صبر اور شکر نہیں کرنا، ہمیشہ آگے کی دوڑ. وسائل کم ہیں، خواہشات زیادہ ہیں. مثلا خاندان میں کسی نے نیا فریزر لے لیا، فریزر کسی نے لیا، شور ہمارے گھر مچ گیا، زوجہ محترمہ نے شور مچایا کہ وہ دیکھو انہیں نیا فریج لے لیا، تو اس کی 10 سالہ پرانے رہ گئی، دوڑو نیا فریزر لاؤ. خاندان میں کسی نے گاڑی خرید لی، تو گاڑی اگر کسی نے گھر میں لے لی تو رونا ہمارے گھر پڑ گیا، وہ دیکھو وہ بھی میری کزن ہے، میرے ساتھ پڑھا کرتی تھی، میرے ساتھ رہتی تھی، وہ آج گاڑی پہ رہتی ہے اور ہم پرانا فرنیچر موٹر سائیکل لیے پھرتے. اب شوہر پہ زوجہ نے زور ڈالا کہ نیا فریزر لائیں، گاڑی لائیں. اب وسائل اس بیچارے کے کم ہیں، لیکن گھر والوں کی خواہشات زیادہ اور بڑی ہیں. جب گھر میں ماحول ایسا پیدا ہو جائے تو
تو پھر یا تو وہ شوہر حرام خوری کی طرف جائے گا، حرام ذرائع کی طرف جائے گا. اگر حرام کے لقمہ کی طرف گیا تب بھی خاندان تباہ ہو جائے گا، اور اگر لقمہ حرام کی طرف بھی نہیں جاتا اور گھر کی یہ پریشانیاں، روز کی خواہشات، روز کی طلب اور روز کے یہ جملہ بازی کے انداز ختم نہیں ہوتے تو شوہر غصہ کرے گا. تو جب قناعت پسندی اور توکل ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر غصہ ہی غصہ رہ جائے. پھر سامعین محترم امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ نقل کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ایو شیء اشد، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں کہ کون سی شے برداشت کرنا مشکل ہے، کون سی شے انسان برداشت نہیں کر سکتا. تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے غضب اللہ، اللہ کا غضب انسان برداشت نہیں کر سکتا. پھر یحییٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ رب کائنات غضبناک کب ہوتا ہے؟ فما یقرب من غضب اللہ، اللہ کا غضب انسان کے قریب کب آتا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے قالا ان تغضب، کہ جب کوئی انسان غصہ کرتا ہے اس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو سوچیں وہ انسان جو دوسروں پر غصے ہوتا ہے، رب کائنات اس پر غصے ہوتا ہے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں فما یبدئ الغضب، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بتائیں کہ انسان کو غصہ کب آتا ہے، انسان کب غضبناک ہوتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے قالا الکبر والفقر والتعصب والحمیہ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ متکبر انسان غصہ کرتا ہے. ایسا انسان جو متکبر ہو، تکبر کی وجہ سے وہ انسان غصہ کرتا ہے. ایسا انسان جو غرور و فخر میں مبتلا ہو وہ غصہ کرتا ہے. ایسا انسان جو دنیا کی جھوٹی عزت و منزلت کا طالب ہو، جب اسے وہ عزت و منزلت نہیں ملتی وہ غصہ کرتا ہے. اسی طرح خاندان کی جھوٹی غیرت و حمیت بھی غصہ کا سبب بنتی ہے. اب سامعین غور کریں والتعصب، وہ انسان جو دنیا میں جھوٹی شہرت چاہتا ہے، جھوٹی عزت و منزلت چاہتا ہے. مثال کے طور پہ درس قرآن جاری ہے، اب اگر کوئی اینڈ پہ دوست آتا ہے اور آنے والا چاہتا یہ ہے کہ جب میں حال میں داخل ہوں سارے لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، میری عزت کریں، احترام کریں، سب سے آگے والی چیئر پہ مجھے بٹھایا جائے، تو سامعین محترم آپ سوچیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے قرآن کو سمجھ رہے ہیں، ہم کسی کا استقبال ایسے ماحول میں کیوں کریں؟ تو جب اس کا استقبال نہیں ہوتا تو وہ انسان غصے میں آتا ہے. تو ایسا انسان جو جھوٹی عزت شہرت کا طالب ہو، جب معاشرے سے نہیں ملتی تو اس کو غصہ آتا ہے. تو جب یہ راز سمجھ گئے کہ غصہ کے اسباب کیا ہیں اور ان ساری چیزوں کو اب اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے جائیں، آئیے اب غصہ اور ڈپریشن کا علاج سمجھیں. غصہ اور ڈپریشن کا علاج سب سے پہلے سامعین محترم میڈیکل سائنس کو دیکھیں گے. طبی ماہرین نے غصہ اور ڈپریشن کے مریض کے لیے جو چند علاج سجیسٹ کیے ہیں پہلے وہ سامنے رکھتا ہوں. میڈیکل سائنس نے کہا اور طبی ماہرین نے کہا ایسا انسان جو غصہ اور ڈپریشن کا مریض بن چکا ہو
وہ اپنے آپ کو قدرتی ماحول کی طرف لائے، باغ میں چلا جائے، ایسے مقام پہ جائے جہاں پہ سبزہ ہو، اور اس قدرتی اور پرفضا مقام پہ جا کر ایسا انسان لمبی لمبی سانسیں لے. کیا کرے؟ لمبی سانسیں لے، ڈیپ بریتھنگ. وہ انسان خود کو قدرتی ماحول پہ لے جا کر لمبی لمبی سانسیں لے کے اپنے اندر کی آگ کو سانسوں کے ذریعے باہر نکالے. غصہ ایک آگ ہے. پھر دوسرا علاج طبی ماہرین نے بتایا کہ غصہ اور ڈپریشن کا مریض اپنے کھانے کے وقت کو اور غذا کو بہتر کرے. تیسرا علاج ڈپریشن کا مریض اپنی نیند پوری کرے، چاہے گولیاں کھا کے کرنی پڑے. چوتھا علاج ڈپریشن کا مریض اپنی صحبت کو بدلے، بری سنگت کو چھوڑ دے، اچھوں کی صحبت میں آئے. پانچواں علاج ڈپریشن کا مریض ہر روز ورزش کرے، چاہے 5 منٹ کے لیے کرے. چھٹا علاج ڈپریشن کا مریض مراقبہ کرے، میڈیٹیشن. کیا کرے؟ یہ لفظ اونچا بولیں گے، مراقبہ، میڈیٹیشن. اب جو طبی ماہرین نے لفظ مراقبہ استعمال کیا، میڈیٹیشن، اس سے مراد کیا ہے؟ انسان اپنے گھر سے نکلے، پرفضا مقام پہ آئے، جیسے اصلیہ باغ میں چلا جائے. آج کل گندم لہلہا رہی ہے، کھیتوں میں چلا جائے، تو ایسے مقام پہ جا کر آنکھیں بند کر کے اپنے تصورات میں قدرت کو لائے، قدرتی ماحول کو تصور میں بسائے، اور اپنی توجہات قدرت کی طرف لے جائے. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں وہ مراقبہ اس انداز میں کرے، اس کی ساری توجہ قدرت کی طرف ہو، اور وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہو، اور اتنی لطافت کی طرف جائے کہ اس کے تصورات اس لطافت کو پہنچ جائیں کہ پھول کھل رہا ہے. جب پھول کی پنکھڑی کھلتی ہے، جب وہ پنکھڑی کھلتی ہے، وہ کلی جب نکلتی ہے تو کلی کے نکلنے کی آواز بھی اسے سنائی دے. تو جب انسان میڈیٹیشن کے ذریعے، مراقبہ کے ذریعے اتنی لطافتوں کو پا لیتا ہے تو اب دنیا کے جھنجٹ، بیماریاں، غصے بھول جاتا ہے، سوچیں قدرت کی طرف چلی جاتی ہے. اور اگر ان ساری کوششوں سے ڈپریشن کے مرض سے نجات نہ پا سکے تو باقاعدہ کسی معالج کے پاس جائے، ڈاکٹر کے پاس جا کے بیٹھے اور دوائیاں کھائے. سامعین محترم، یہ تو وہ علاج تھے جو میڈیکل سائنس نے دیے. اب آتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کی طرف. اب آتے ہیں قرآن و حدیث کی عطا کردہ اشارات اور علاجات کی طرف. سامعین محترم، میرے محبوب علیہ السلام کی شان اور مقام لطافت کو دیکھیں. میڈیکل سائنس کسی کا علاج اس وقت کرتی ہے جب اس کو مرض لگ چکا ہوتا ہے. دنیا کا ڈاکٹر، طبی ماہر اور میڈیکل سائنس کسی کا علاج شروع اس وقت کرتی ہے جب کوئی انسان مریض بن چکا ہوتا ہے. میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے مصطفیٰ مرض لگنے سے پہلے ہی علاج فرما دیتے. قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ایک علاج مراقبہ نظر آیا، میڈیٹیشن. مراقبہ وہی ہے، فرق ایک لطیف ہے. میڈیکل سائنس نے کہا کہ ڈپریشن کا مریض اپنی توجہ میں قدرت کو لائے،
کس شے کو؟ قدرت کو لائے، قدرتی ماحول کو لائے۔ قرآن و حدیث نے کہا کہ ڈپریشن کا مریض اپنے تصورات میں قدرت والے کو لائے، اس پوری کائنات کو خلق کرنے والے کو لائے۔ چونکہ ڈپریشن دل کی بے چینی کا نام ہے، ڈپریشن دلوں کے اضطراب کا نام ہے، ڈپریشن طبیعت کے غیر اطمینان ہونے کا نام ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں سورۃ الرعد میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے لوگوں جن کے دلوں کا سکون چھن گیا، ایسے لوگوں جن کے دلوں کا سکون ختم ہو گیا، چین جاتا رہا، آرام جاتا رہا، ہر وقت بے چین رہتے ہو۔ اگر سکھ چاہتے ہو، آرام اور چین چاہتے ہو تو پلٹ آؤ اپنے مولا کی یاد کی طرف، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آؤ صبح و شام اپنے مولا کے نام کا وظیفہ کرو، تم مولا کو یاد کرتے جاؤ گے، تمہارے دلوں کو سکون ملتا جائے گا۔ تو سامعین محترم، دلوں کا اطمینان اللہ کے اونچا بولے اللہ کے ذکر میں ہے۔ پھر سامعین محترم، مالک کائنات قرآن میں فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز اللہ کی یاد کی بہترین صورت ہے، نماز اپنے مولا کی یاد کی بہتر ترین صورت ہے۔ میرا رب فرماتا ہے میرے بندو میری یاد کے لیے نمازی بن جاؤ، میری یاد کی خاطر نمازی بن جاؤ۔ اب جب کوئی انسان رب کو منانے کے لیے اور رب کی یاد کے لیے نماز ادا کرتا ہے، نماز میں وہ کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجود کرتا ہے، کبھی التحیات بیٹھتا ہے، تو سوچے تو صحیح نماز میں اللہ کا بندہ کرتا کیا ہے؟ اللہ کا بندہ نماز میں کھڑا ہے تب بھی یاد مولا کی ہے، جھکا ہے تب بھی یاد مولا کی ہے، بیٹھا ہے تب بھی یاد مولا کی ہے، سجدہ میں ہے تب بھی یاد مولا کی ہے۔ تو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ رب فرماتا ہے ارے میری بندگی بجا لانے والوں، مجھے یاد کرنے والوں، ایسے نمازی بنو کہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تم مجھے یاد کرتے رہو، تمہارے دلوں کو اطمینان ملتا جائے گا، دلوں کو اطمینان ملتا جائے گا۔ پھر سامعین محترم، مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت اس ماہ رمضان میں رب نے اعتکاف رکھا ہے۔ مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا ہے کہ رب کا بندہ رمضان کا آخری عشرہ دنیا سے کٹ کر، دنیا طلبی سے لا تعلق ہو کر اور دنیا کے رشتوں سے کٹ کر رب کے دروازے کا بھکاری بن جاتا ہے۔ اعتکاف میں اللہ کا بندہ دنیا کے تصورات کو بھولتا ہے، صرف مولا کی یاد میں مست رہتا ہے۔ اعتکاف میں انسان کی سوچ 24 گھنٹے اپنے رب کی طرف رہتی ہے۔ پھر سامعین محترم، اس صدی کے مجدد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ نے اس پاکستانی قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اس ماہ رمضان کے آخری 10 دن شہر اعتکاف کو بسانے کا اہتمام کیا۔ مسلسل 30 سے 40 سالوں سے حضور داتا علی حجویری کی نگری میں، شہر لاہور میں مرکز منہج القرآن پر اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے۔ آنسوؤں کی بستی سجتی ہے، ہائے ہائے، آنسوؤں کی بستی سجتی ہے، اور ایسا شہر اعتکاف جہاں پہ مولا کے طالب اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں پہ رب سے محبت کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔
رب سے عشق کرنے والے اکٹھے ہوتے ہیں اور 24 گھنٹوں کا ایک تربیتی سرکل ہے، ایک علمی اور اخلاقی سرکل اور دائرہ ہے۔ سامعین محترم، وہاں نماز تراویح پڑھانے کے لیے مدینہ المنورہ سے قرآن آتے 2 سے 3 گھنٹے صرف نماز تراویح میں نغمہ لاہوتی ادا پا جاتا ہے۔ ہم نے اس نماز تراویح میں بچوں کو بھی سسکتے اور بلکتے دیکھا ہے۔ اس شہر اعتکاف میں صرف نماز تراویح کے اندر ہی بندوں کا حال عجیب ہوتا۔ ادھر نماز تراویح مکمل ہوتی ہے، حضور شیخ الاسلام مجدد وقت ڈاکٹر محمد طاہر القادری نورانی اور خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پھر ساری رات اللہ کے ولی کی زیارت ہوتی ہے اور حضور شیخ الاسلام پھر ساری رات اللہ کے بندوں کو اللہ کا عشق سکھاتے، رب کے عشق میں رونا سکھاتے، رب کی محبت میں رونا سکھاتے ہیں اور مولا کی چاہت میں زندگی گزارنا سکھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بگڑ گئی، وہ والدین جو کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بڑی غصیلی ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس دفعہ ڈپریشن کے مریضوں کو، غصہ کے مریضوں کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ کی صحبت میں 10 دن اعتکاف بٹھائیں۔ جب جا رہے ہوں گے زندگی کا رنگ اور ہوگا، پلٹ کے آئیں گے تو حال بدل چکا ہوگا۔ چونکہ اعتکاف مراقبہ کی اعلیٰ ترین صورت ہے، اور پھر اس مراقبہ میں اگر اللہ والوں کی تربیت شامل ہو جائے پھر پردے نہیں رہتے، مولا کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن و حدیث کی نگاہ میں دیکھا تو غصہ اور ڈپریشن کا پہلا علاج مراقبہ نظر آیا۔ دوسرا علاج ہے غصہ پی جانا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ دوسرا علاج کیا ہے؟ دوسروں کو معاف کر دینا۔ سامعین، وقت بچانا چاہتا ہوں، معاف کرنے پر قرآن مجید کی کثیر آیات کریمہ ہیں، پھر تاجدار کائنات کی کثیر احادیث نبوی ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، صرف حضور کی سیرت کا ایک گوشہ دینے لگا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام نے دوسروں کو معاف کرنے کا صرف حکم ہی نہیں دیا، میرے محبوب نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر کے اپنی امت کو پیغام بھی دیا۔ اپنی سوچوں میں سن 8 ہجری فتح مکہ کا موقع لایا، جب آقا علیہ السلام نے مکہ المکرمہ فتح کر لیا، فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ وہ کفار، وہ مشرکین مکہ جنہوں نے محبوب کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آج وہ گردنیں جھکائے حضور کے سامنے کھڑے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ کعبہ کا متولی تھا، کعبۃ اللہ کی چابی لے کے ڈرتا کانپتا ہوا حضور کے سامنے آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چابی لی، اللہ کے گھر کا دروازہ کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ حضور باہر تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ بھی کھڑا ہے، اس کے چہرے کا رنگ فق ہے، جسم پہ کپکپاہٹ ہے، خوف ہے کہ آج مار دیا جاؤں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ یاد کرنا وہ وقت جب میرے حضور مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے، ان ایام میں میرے حضور عثمان بن طلحہ کو کہتے ہیں عثمان بن طلحہ
کعبہ کا دروازہ کھول، میں اندر جا کے نوافل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہر انسان کے لیے کعبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے، آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ میرے حضور نے یہ جواب سنا تو حضور کی آنکھیں برس گئی۔ تاجدار کائنات روتے ہوئے چند دنوں بعد کعبہ کو الوداع کہہ گئے، لیکن حضور نے فرمایا تھا عثمان بن طلحہ یہ وقت سدا نہیں رہے گا۔ اب سن 8 ہجری میں وقت بدل چکا تھا، کعبۃ اللہ کی چابی میرے حضور کے ہاتھوں میں تھی۔ وہی عثمان بن طلحہ آقا کے سامنے کھڑا کپکپا رہا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان بن طلحہ اپنے ہاتھ آگے کر، عثمان بن طلحہ ہاتھ آگے نہیں کرتا۔ حضور پھر فرماتے ہیں ہاتھ آگے بڑھا، وہ تو ڈر رہا تھا کہ ہاتھ میں کٹوا دیے جائیں، لیکن صدقے جائیں رحمت مصطفیٰ پر، صدقے جائیں شان مصطفیٰ پر، عثمان بن طلحہ اپنے آواز ہاتھ آگے کرتا ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کعبۃ اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔ اے عثمان بن طلحہ، کعبہ کی چابی پھر تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تجھے کعبہ کا متولی بناتا ہوں، تیری معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو نے میرے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا تھا، میں تجھے چابی بھی دیتا ہوں، بخشش کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد مصطفیٰ کا کردار ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اے میرے محبوب سے محبت کرنے والوں، اے تاجدار کائنات سے عشق کا دم بھرنے والوں، ہمارے حضور کی سیرت تو یہ ہے، میرے آقا نے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہم کیسے حضور کے عاشق ہیں کہ ہم سگے بھائیوں کو بھی معاف نہیں کرتے، سگی بہنیں اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتی، بھائی بہنوں کو معاف نہیں کرتے۔ خاندانوں کو دیکھے، خاندانوں میں ناراضگیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فساد ہیں۔ بنیاد کیا ہے کہ ایک مرلہ اس نے مینوں نہیں دیتا، میں رشتہ منگن گیا تو میری بہنوں رشتہ نہیں دیتا، میں نے کھانے کے لیے کوئی مال مانگا، پیسے مانگے تو وہ نہیں دیے۔ اتنی سی ناراضگیاں اور جملے کیا ہیں، میں مر بھی گیا تو میرا منہ نہیں بہنوں کو دیکھن دینا۔ کیا ہم محبوب کی امتی نہیں ہیں؟ کیا تاجدار کائنات کے عشق و محبت کا دعویٰ نہیں کرتے؟ اگر حضور کے ساتھ عشق و محبت کا دعویٰ بھی ہے تو پھر حضور کی سیرت کی جھلک زندگیوں میں نظر کیوں نہیں آتی؟ آئیے آج کا درس عرفان قرآن میں آنے والوں، ہم ابھی ارادہ کریں، رب رسول کی بارگاہ میں عہد کریں کہ جس کے ساتھ بھی ناراضگی ہے ہم رب رسول کی خاطر سب کو معاف کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولے کیا سارے معاف کرتے ہیں؟ اپنے دلوں کا بوجھ ختم کریں، دلوں کو فریش کریں، طبیعتوں میں نرمی لائیں، رسول اللہ کے نام پر اور اپنے مولا کی رضا کے نام پر سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، پھر دیکھیں زندگیوں میں سکھ کتنا آتا۔ ادھر تشریف فرما ہے میری مائیں بہنیں بیٹیاں، دیرانیوں کے جھگڑے، نندوں کے جھگڑے، رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے جھگڑے کیا ہے؟ کلمہ حضور کا پڑھا اور سیرت نہیں پڑھی۔ تو ڈپریشن کا دوسرا علاج جو میرے اللہ رسول نے دیا ہے وہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا۔ ڈپریشن کا تیسرا علاج کہ جب بھی غصہ آئے اسی غصہ کو وہیں پہ مٹا دیں، اور مٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے جس کو غصہ آئے وہ تعوذ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان مردود سے رب کی پناہ مانگے، اللہ غصے سے نجات عطا فرمائے۔ پھر میرے محبوب نے جو چوتھا علاج دیا
میرے آقا فرماتے ہیں جس کو غصہ آئے وہ اٹھ کے وضو کر لے. کیا کرے؟ وضو کر لے. میرے آقا فرماتے ہیں ان الغضب من الشیطان. آقا فرماتے ہیں کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ. حضور نے فرمایا شیطان کو آگ سے بنایا گیا. وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ. آقا فرماتے ہیں آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے. آگ کو تو میرے حضور فرماتے ہیں جب بھی تمہیں غصہ آئے، غصہ آگ کی مانند ہے، اٹھو وضو کرو، اس پہ پانی ڈالو، غصہ جاتا رہے گا. چوتھا علاج کیا ہے؟ بولیں گے وضو کرنا. پانچواں علاج میرے حضور نے فرمایا جسے غصہ آئے وہ اپنی زبان کو بند کر لے، خاموش ہو جائے. آقا فرماتے ہیں وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. جس کو غصہ آئے وہ کیا کرے؟ خاموش ہو جائے. کیوں؟ سامعین غور کریں گے جب کوئی انسان غصے میں ہوتا ہے، لال پیلا ہوتا ہے، تو کیا غصے کی حالت میں جب کوئی انسان بولے گا تو خیر کا جملہ زبان سے نکالے گا؟ سوچ لیں جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کیا کہتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں جب غصہ آئے جواب بند کر لیں. پھر میرے محبوب فرماتے ہیں من سماتا نجا. جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. تو آقا نے فرمایا کہ جب غصہ آئے خاموش ہو جائیں. پانچواں علاج. پھر چھٹا علاج جو میرے آقا نے دیا، حضور فرماتے ہیں جب غصہ آئے اپنی حالت کو بدل لو. اپنی حالت کو بدل لو. اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس. حضور نے فرمایا کہ اگر غصہ آ گیا کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. کیا کرو؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. اگر بیٹھنے سے بھی غصہ ختم نہیں ہوا تو حضور فرماتے ہیں پھر لیٹ جاؤ. میرے آقا نے جو ساتواں علاج دیا کہ جس مقام پر ہو جب غصہ آئے اس مقام کو چھوڑ دو، اس مقام سے جدا ہو جاؤ. یوں سمجھے کہ میاں بیوی ایک کمرے میں ہیں، کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی، غصے ہو گئے، اب دونوں غصے میں ہیں. جب دونوں آمنے سامنے ہیں تو کیا چپ رہیں گے؟ بولتے رہیں گے. میرے حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ وہ کمرہ چھوڑ دے، الگ ہو جائے. تو اب غور کریں اگر شوہر محترم کمرے سے نکل گئے تو زوجہ دیواروں سے کرتی رہے بات. جب سننا ہی کچھ نہیں تو جواب کیا دینا؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اس مقام کو چھوڑ دو. پھر آقا علیہ السلام نے دعا بھی ایک علاج بتایا ہے. حضور ہمیشہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا مجھے غصہ کی حالت سے نجات عطا، غصہ میں اعتدال عطا فرما. اب جس بندے نے اپنے رب کو منانے کے لیے غصہ قابو کر لیا، غصہ قابو کر لیا، اسے کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب یوم قیامت ہوگا وہ انسان جس نے غصہ پہ قابو پا لیا، میدان قیامت میں رب کائنات سب کے سامنے اسے بلائے گا. ساری قومیں وہاں جمع ہوگی، مالک کائنات غصہ قابو کرنے والے کو سب کے سامنے بلائے گا، بلا کے عزت سے نوازے گا اور فرمائے گا اے میری رضا کی خاطر غصہ پینے والے، دوسروں کو معاف کرنے والے، دیکھ تیرے سامنے جنت ہے، جنت میں داخل ہو جا اور اپنی مرضی کی حوروں کو پسند کرتا ہے. آخری نقطہ سامنے دے رہا ہوں. ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا. بعض احباب سوچ رہے ہوں گے کہ علامہ صاحب نے کم و بیش 50-55 منٹ گزر گئے صرف غصہ مٹانے کی بات کی ہے، غصہ پہ قابو پانے کی بات کی ہے. تو کیا غصہ مطلقاً حرام ہے؟ کیا غصہ ہر موقع پر ہی کرنا منع ہے؟ تو سامعین محترم یاد رکھ لیں دین اسلام نے غصہ کو مطلقاً حرام نہیں کیا. کیوں؟ غصہ انسانی طبیعت میں ایک فطری جذبہ ہے، جیسے خوشی ایک جذبہ،
غمی ایک جذبہ، اسی طرح غصہ بھی ایک فطرتی جذبہ ہے، اس کو کاملاً ختم نہیں کیا جا سکتا، مکمل طور پہ مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اب سوچیں گے جب اندر ہے تو اسے کرنا کہاں پہ ہے اور چھپانا کہاں پہ ہے؟ اسے کرنا کب ہے اور پینا کب ہے؟ غصہ کرنا منع کب ہے اور غصہ کرنا جائز کب ہے؟ تو سمجھ لیں جب بھی کبھی اپنی ذات کا موقع ہو، اپنی ذات کا معاملہ ہو، اپنی ذات پر حرف آئے، جب بھی کسی انسان نے آپ کی ذات کو نشانہ بنایا ہو، آپ کو گالی دی، آپ کے خاندان کو گالی دی، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، جب بھی معاملہ کسی فرد کی اپنی ذات کا ہوا تو غصہ کرنا منع ہے۔ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا منع ہے، لیکن اگر کبھی ہماری زندگی میں حرمت دین کا موقع آ جائے، حرمت دین مصطفیٰ کی بات آ جائے اور حرمت مصطفیٰ کی بات آئے، ناموس مصطفیٰ کی بات آئے، تعظیم و تکریم مصطفیٰ پر حرف آ جائے، کوئی بدبخت، کوئی ظالم ہمارے محبوب کی ناموس پہ حملہ آور ہو، ایسے موقع پر غصہ چھپانا منع ہے بلکہ غصہ کرنا جائز ہے۔ اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا منع ہے، اور جب کبھی ظلم ہو رہا ہو معاشرے میں، غریبوں کو پیسا جا رہا ہو، مظلوموں پر صبح و شام ظلم ہو رہا ہو اور دین اسلام کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہو، ایسے مواقع پہ غصہ کرنا جائز بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ تو سامعین محترم، یہی سبب ہے کہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، 21 کی دہائی سے لے کے آج تک دیکھتے جائیں، حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی کبھی اپنی ذات پہ ہونے والے حملے کا بدلہ نہیں لیا۔ آپ پہ گولیاں برسائی گئیں، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے کریکٹر کو نشانہ بنایا گیا، جھوٹی تہمتیں لگائی گئی، لیکن حضور شیخ الاسلام نے آج تک اپنی ذات کے دفاع کے لیے کبھی ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ لیکن دوسری طرف 18 سے لے کے آج تک دیکھتے جائیں، جب کبھی قادیانیوں نے عدالت میں پٹیشن دائر کی تو قادیانیت کے خلاف سب سے مضبوط آواز ڈاکٹر طاہر القادری کی تھی۔ 295C یہ جو لو بنایا گیا ناموس رسالت کا، اس کے پیچھے دلائل شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ہیں۔ ابھی ڈنمارک کے اندر تحفظ قرآن پہ قانون بنا ہے، اس قانون کے پیچھے کاوشیں ڈاکٹر طاہر القادری کے ہیں۔ پھر اس ملک کے اندر جب ظلم، ناانصافی، بدعنوانی عروج پر تھی تو اس ظالمانہ نظام کے خلاف سب سے مضبوط آواز ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے، جو آج تک ہر آنے والا دن ثابت کر رہا ہے کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا تھا وہی سچ ہے۔ تو سامعین محترم، آئیے پھر اس مرد کلندر کے دست و بازو بنے، رب کائنات جس کے ذریعے دین اسلام کا اس صدی میں احیا فرما رہا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آخری نشست ہے، جس میں حضور شیخ الاسلام کے عظیم شاگرد جناب محترم صاحب زادہ علامہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کا موضوع ہوگا اسلام میں عورت کا مقام اور کردار۔ لہذا تمام احباب ساتھ اپنی ازواج کو لائیں، بہنوں بیٹیوں کو لائیں، عورتیں کثیر لوگوں کو ساتھ لائیں، تاکہ یہ سمجھ آئے کہ دین اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اور کردار کیا ہے۔ ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر میں تحریک منہج القرآن کوٹلہ کے جمیع احباب کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.